إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى ذريته وأزواجه وأهل بيته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. واجب الاحترام سامعین کرام، سب دانش، سب حکمت اور دانائی دی جڑ صرف ایک بات ہے کہ آدمی اس زندگی ناپائیدار دی قدر پہچانے. یہ وقت جڑا تیزی نہ گزر رہا اور عمر جڑی بڑی جلد ختم ہونے والی ہے، جن نے یہ قدر پہچان لی دنیا دا سب تو بڑا عارف اور دانا ہے. تے جس بے وقوف نے انہوں فضول گزرن دیتا وہ تو زیادہ اہم کرنا دان کوئی نہیں. یہ رکنی نہیں، تیز ریل دے وانگراں عمر جاندی سدا برش دے وانگنی جڑی رہنی. یہ درخت دی طرح کھڑی نہیں ایک جگہ، ریل دی طرح دوڑ رہی. تسی ویکھدے جے بے کس طرح سے انتظار کر رہے تھے رمضان المبارک دا، اور آج دی 17 تاریخ ہوگی، 2 عشرے ختم ہونے والے، تیسرے ہی داخل ہو جانا، اور اگلے سال پتہ نہیں ساڑھ چو کسے ہونا یا نہیں ہونا. اس تو عقل مندی یہ ہے بے جڑا وقت ہون میسر ہے نا، جڑا ٹائم سانوں ملیا ہے تو فائدہ اٹھا لیے. اذا حبت ریا ہو کفقت نما فإن لكل خافقۃ سکون. دے ہوا موافق چل رہی ہے تے ہن اس جہاز اور کشتی نو چلا لا، ورنہ ہر چلن والی شاید جڑی آخر نے رک جانا. کڑی چلدی چلدی رک جانی، اے چابی عمر دی مک جانی. میں اور تسی کون گارنٹی دے سکتا بھی اگلے سال میں اتنے خطبہ دینا تے تسی سننا؟ کوئی نہیں جانے. فلا تغفرن الاحسان فیہا فإن الدہر عادتہ تخون. اس دنیا دے اندر نیکی کرن سستی نہ کر، کیونکہ وقت جڑا ہے غدار اور بے وفا، پتہ نہیں کدوں تیرا ساتھ چھٹ جائے. تو زندگی دی قدر و قیمت پہچاننا یہ ہوئی دنیا دے دانشوراں دا اصل علم ہے. یہ لیے مسلم غیر مسلم سب دا لٹریچر پڑھو جن رب نے کوئی عقل اور بصیرت دیتی. دعائی دے گیا کہ نیکی کر من نمی گوئم زیاں کن یا فکر سود باش. نفع کر یا نقصان کر احد فرصت بے خبر در ہر چخائی زود باش. جو کرنا ہی نہ فوراً کر لا، نہ مڑ کے نفع ہی ہو سکنا تے نہ نقصان ہی ہو سکنا. ہن ٹائم ہے، کر لو، وقت تو فائدہ اٹھاؤ. اور زندگی دا سب تو بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ نو پہچانے اور وہ محبت کرے. اول دین معرفت. حضرت علی علیہ السلام فرماؤندے بھی دین دی پہلی اٹیا بھی اپنے مالک نو پہچانا. جے تانوں علم چ یہ نہیں لبا، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر دے بڑیاں تہاڈے کو سنداں ہے، تسی دنیا دے علامہ فلسفی جے، رب دا پتہ نہیں لگا تے کچھ بھی نہیں. جہالت. علم ہے کہ رب حق نہ نما جہالت. جس علم نے حق تک نہیں پہنچایا جہالت. وہ گدے تے کتاباں دے ٹھہر لبے، کچھ بھی نہیں. اللہ نو پہچانو، اللہ دی معرفت حاصل کرو. اور اللہ دی معرفت دے رستے چ اللہ نے اس پر ہوئے مقام بڑا اچا. اللہ نہ محبت جڑا کائنات دا مالک ہے، اور اللہ نہ محبت نصیب ہو جائے زمین و آسمان سارے پھر بندے دی ہے. من کان للہ کان اللہ لہو، سب کچھ اللہ نے جنت دے دینا. اس تو ایڈے بڑے مقام دے حاصل کرن دشواریاں بڑیاں، مشکلاں بڑیاں. کھڈ دے اندر تسی جانتے جے گرنا آسان ہے، مگر ہمالیہ سر کرنا، کیٹو سر کرنا، کنیاں مہماں گئیاں، کنے ڈب گئے مر گئے، بڑی مشکل نہ کسی نے جا کے چلا گیا. تو اللہ دی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرماؤندے جنہیں ایمان نصیب ہویا
وہ سارا تو ود کے اللہ نال محبت کرتا. کہن کہندے اللہ نال محبت، اللہ نال محبت اتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ بڑے عالم صحابہ چل، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلاف شام انہاں دے سپرد کیتا کہ شام دی مسجد دمشق دی سنبھال اور ایتھے دین تو اس کا. کوفہ جڑا حضرت ابن مسعود رضی اللہ اور دمشق جڑا حضرت ابو الدرداء. اصل نام عبیمر ہے مگر اپنی کنیت اتنا مشہور ابو الدرداء. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دیا ترمذی شریف دے اندر ہے، امام نے انہوں حسن کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام دا ذکر کیتا اور نال فرمایا کان عبد البشر، دنیا چ رب دی عبادت کر رہے بڑے ہوئے ہیں مگر انساناں چوں سب تو زیادہ عبادت گزار داؤد علیہ السلام ہے، جن نے حکومت بھی کی ہے، اپنے ہاتھ نال درا بنائی اور روزی کمائی ہے، اور جنہ اور انساناں دی حکومتاں بھی رب نے انہوں دتیاں، تے عبادت بھی ہے. دن دا رات دا تہائی حصہ آپ کھڑے ہوئے، تہائی حصہ کر دے جیاں نوں جگایا، تہائی حصے غلام کھڑے رہے. ایک لمحہ بھی داؤد علیہ السلام دے گھر چ رات نہیں سی آوندا جب اللہ دی یاد نہیں. فرمایا سب تو زیادہ عبادت گزار حضرت داؤد علیہ السلام. کہ دعا انہاں دی بڑی پیاری ہے. اج دے خطبے دا تحفہ سمجھو، اینوں ونڈ بھی دیو. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی واہلی ومالی ومن الماء البارد. فرمایا داؤد علیہ السلام دی دعا. اور یقین جانو نام بھی اللہ پیغمبراں دے آپ ہی رکھدا، انہاں دے والدین نوں القاء کردا، اور انہاں دے نام بالکل اسم با مسمى ہوندے جڑا او دا معنی اوہی ہوندے ہے. جویں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی جمع فی الخصال المحمودہ، جے دے اندر دنیا جہان دے اچھے اوصاف جمع کرتے گئے انہوں عربی زبان محمد آندے. اور باقی جو آپ دا نام ہے کوئی رہ گئی ایسے جڑی حضور دے اندر جمع نہیں. تو داؤد علیہ السلام بھی عربی زبان لاڈلے نوں آندے، پیارا، اللہ دا پیارا پیغمبر ہے، بہت پیارا پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن چ آخیا وذکر عبدنا داؤد نعم العبد انہ، قرآن چ میرے بندے داؤد دا حال انہوں سناؤ، بہت ہی اچھا بندہ سی اور وہ ہر وقت میری طرف رجوع رہندا سی. رب نے شاباش دیتی ہے میں نہ حکومت دے تخت تے بیٹھ کے نہ گھر جا کے کسے وقت مینوں نہیں پڑے. تو انہاں دی دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میرا تیرے کو سوال ہے مینوں اپنی محبت نصیب فرما. پیغمبر ہو کے منگ رہا اپنی محبت، حب من یحبک، اور انہاں لوگاں دی محبت بھی نصیب کر جڑے تیرے نال محبت کردے، نبی ولی صدیق شہید عالم جننے نیک بندے جڑے تیرے نال محبت کرن والے انہاں دی بھی محبت دے. والعمل الذی یبلغنی حبک، اور وڈی گل ہے بے زبانی گل نہ رہے بھی محبت محبت محبت، مینوں اس عمل دی بھی توفیق دے جڑا پھر تیری محبت دے مقام تک پہنچائے. او کم دے مینوں او نصیب کر جنہاں دے ذریعے میں محبت دا مرتبہ حاصل کر لواں. تو بھی حکم دے دیں کہ یحبہم و یحبونہ، اے میرے نال پیار کر دیا تو میں ہن انہاں نال پیار کر. انال کہ اللہ مجل حبک حب الی من نفسی و اہلی و مالی و من الماء البارد، جڑی آیت میں پڑھی وہ نال منسلک ہے کہ اللہ اپنی محبت مینوں اپنی جان تو، اپنے گھر والوں نالوں، ٹھنڈے پانی نالوں، اللہ مجل حبک حب الی من نفسی و اہلی و مالی، ساری جائیداد تو، و من الماء البارد، اور پیاسے نوں جویں ٹھنڈا پانی پیارا اس تو بعد اللہ نے اپنی محبت کے درمیان ہمالیہ سر کر لی بھائی رکاوٹاں بڑیاں کھڑیاں کر لی، اور رکاوٹاں سانوں لے بیٹھیاں. اس طرح ہی جویں ایک مسافر کتے جانا چاہتا مگر رستے کھلونے پھس گیا. کھلونے ایسے ہے بھی انہاں جو لگ گیا، وقت گزر گیا، نہیں منزل تک پہنچ سکیا، ٹائم اوور ہو گیا. کھلونے اللہ نے بیان کرتے ہیں زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ میں لوگاں واسطے کچھ من پسند چیزاں میں تسی بیٹھے ہیں ویکھ لے جائے دے چی پھسے. لوگاں واسطے وہ چیزاں جڑیاں انہوں نے مرغوب ہے، انہوں نے بڑیاں پیاریاں لگدیاں، انہاں تے ایسا رنگ روگن کرتا بے لوگ انہوں دی محبت پھس جان. وہ کھلونے ایڈے شاندار ہے جنہاں جو پہلا فرمایا من النساء، تواڈے ارد گرد جڑی صنف نازک عورتاں پہلی ہے، میں انہوں نے حسن دیتے ہیں، انہوں نے نخرے دیتے ہیں، انہوں دی چال چلچ کیا، انہوں دے اتنے کپڑا بھی ہے نا وہ سادہ بھی دیتا بھی انسانوں دا، عورت تے کپڑا ہونے بھی چنگا لگتا. فرمایا پہلا ہے میں رستے کھڑا کرتا کہ عورتوں دے فتنے قوم اطلاع دے. اور تدے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی امت لی عورتوں تو ود کے کوئی فتنہ نہیں چھڈیا. انہوں دا پٹھا عورتوں تو بہنا اتوں آ کے کم خراب ہے. کنیاں اخبار چاہتا افسر بیٹھے ہوندے اور
شراب چل رہی ہے، ڈانس ہو رہا، پھر کپڑے لا دیا، اسٹیج تے لڑکے چڑھ دیں، پھر پولیس بچاؤں انہوں نے، بدماشی کی کوئی حالت. تو من النساء عورتیں دوسریاں یا خود اپنی بیوی ہو کوئی نہیں، وہی بھی غلط محبت جڑی ہے وہ دین تو پھیر دینی. بیوی نے ہٹاتا کہ نہیں حرام لیا، کرپشن کر، رشوت لیا، انہیں پیسے نہ گل نہیں بن رہی، اللہ دی محبت پیچھے پہ. اللہ دعائی دینا رہا کہ مال حرام نہ کھا. بیوی نے آخیا کون ہے اللہ؟ تو کہڑی ہے کتاب؟ والبنین. اور اس تو بعد فرمایا جی بیٹے رب نے دیتے دوسرا فتنہ کھڑا ہو گیا، دوسری ازمائش ہو گئی، یہ دوسرا سنگے راہ آ گیا، رستے پتھر کھڑا ہو گیا، بچے. اور حدیث پاک چاہیا الولد مجمنۃ مبخلا، اولاد بندے نو کنجوس بنا دیندی ہے اور اولاد بندے نو بزدل بنا دیندی. اولاد دی محبت نال شہید ہون دیندی ہے اور بچے کھچ دیا پچھوں کہ انہاں دا یتیماں دا کی بنوں گا. اور مال بھی جڑا آندا میں اپنے پتاں نو دیواں کہ تانوں دیندا، پھر بخیل بناون دے. اور لفظ ہی اللہ دے رسول علیہ السلام مبالغے دا فرمایا کہ بہت زیادہ بخیل بناون والے اور بہت زیادہ بزدل بناون. عورت پھر لڑکے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، پھر تہاڈا بینک یارو دے سمجھو لوگاں دے کھاتے سونے چاندی دے ٹیر، ٹیراں دے ٹیر سونا ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، ہر وے فکر ہے لاکھ ہو گیا، ہن 2 لاکھ کریے، ہن کروڑ کریے، ارب کریے، بس ایسے کام مر جائیں. اللہ رحمت فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام تے فرماؤں دے انساناں دا حال ہے یا اے بشر ایسے طرح ہی جویں ریشم دا کیڑا کدو دا دل قد، اے ریشم سلک وغیرہ کوئی نہیں، وہ شہتوت دے درختاں دے ہوندا کیڑا، وہ چ لعاب نکلدا روز چ ریشم تیار ہوندا، اصل وہ حریر وہ حرام ہے. تو ہوندا ہے بھی اپنے تو لعاب اپنا تنی جاندا، آخر ہے بھی لعاب چ بند ہو جاندا، مر جاندا. فرمایا انہاں انساناں دا بھی حال ہے کہ لالچ پھسے انہاں دھندیاں 'چ لگے رہندے، سونے دا ٹھیر ہوے، چاندی دا، ہن کوٹھیاں ہن بنگلے، مر جاندے پھر اسے کیڑے دی چل. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. اور میں موضوع دی مناسبت نال تانوں سمجھا دیا کہ عربی زبان سونے اور چاندی دی لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ رکھیا، ترجمہ بھی وہ رکھیا، جڑا آپ دعائی دیندا بھی یہ شاید جڑی محبت کردی میرا ذہب. اے بچے بیٹھے عربی نے ذہب آئی ذہب کی ہے کہ چلی جان والی شاید. اللہ نے آخیا تو سونے نو روک روک کے رکھنا، یہ نام ہی ذہب ہے، یہ نہیں رہنی، تو چلتا ہونا تو ٹھیر پے ہونے. والفضہ انفضوا من حولک، بکھر جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. فرمایا دولت جڑی کھنڈ جانی ہے، تیرے بعد وارثاں نے ونڈ لانی، پتہ نہیں تیری زندگی جی پتاں دیاں گولیاں چل جان، کہڑے چکر تو پیا سونے چاندی دے ٹھیر. والخیر المسومہ. اور پھر گھوڑے جنہاں تے نشان لگے. عرباں یہ بہت وڈی دولت، یہ سواری، یہ اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کر دے، جنگاں یہ لڑ دے، اور وہ بھی جڑے نشان زدہ آلہ گھوڑیاں تے اس طرح ٹھپا لا دے سی، وہ جتھے مرضی جائے چور بھی لا جان، لوگ آگے فلانے سردار دے گھوڑے. تو فرمایا وہ نشان زدہ گھوڑے. والحرس والانعام والحرس. اس تو بعد چار پائے مویشی ہے اور کھیتیاں تے باغات ہے، اے سارے وہ راہ دے دس دے روڑے جڑے میرے تواڈے راج کھڑے. اللہ دی محبت نہیں ہون دے، یہ بہت بڑی رکاوٹ رہا. ایتھے اللہ پاک فرماؤندا ہے جے تے ایک پاسے اللہ آ جائے تے ایک پاسے پے جائے، ٹائی پے جائے، تو انہاں سارے پیراں تھلا رون کے آکھیں کہ نہیں. کفے خاک کے ایک دادی یاد محبت کیمیا سادم کہ فرضا تو رسم پیشے تو ازمن ارمغاں خواہ. جڑی مٹی دی مٹھ تو مینوں لائی ہے نا، میں نو تیری محبت نال سونا بنا لینا، تاکہ دن قیامت جدوں میں تیرے دربار حاضر ہواں تو سوگات منگنی ہے کہ دنیا چ آیا نہیں دیر رہا دیا تحفہ کوئی تو میں پیش کر دیاں کہ میرے سامنے سب شیاں آئیاں، انہوں نے ود ود کے سونا بن بڑھ کے مینوں کھایا، مگر اللہ ویکھ لا میں نظر بھی نہیں اٹھا کے ویکھی، اور انہوں نے تاردا چلا گیا تیری محبت. والذین آمنوا اشد حبا. اور کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ جنہیں کیا جنت دینا برحق ہے، مگر لا الہ اللہ ہے کی؟ لا الہ اللہ مفہوم ہی ہے کہ کوئی پیارا نہیں سوائے اللہ دی، باقی سب دی محبت تحت ہے، جتھے اللہ دی محبت نہ ٹکراؤ سب پیچھے ہے، اللہ نو ناراض نہیں کر. تو فرمایا جڑی تھوڑی جی مجھ سے خار کی تھی میں محبت نہ کیمیاں بناؤنی. کیمیاں لوگوں مشہور ہے، تانبے نو سونا بنا دیں، وہ بناؤ کہ نہیں بناؤ، اللہ دی محبت انسان نو مجھ سے خاک نو کیمیاں بنا دے، یہ فرشتیاں تو بچن. تو اللہ پاک فرماؤندا انہاں تو پھس گیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ کدوں تک ساتھ چلنے ہیں؟ اس دنیا دی چند روزہ زندگی دا سامان ہے، مزے کر لا، ویکھ لا، تصویراں ویکھ لا، بوسے لے لا، واللہ عنده حسن المآب. اصل ٹھکانہ اور اصل بدلہ جڑا دا موقع اللہ دے کول جا کے آنا، انہاں شاید تو کی لینا، انہاں دی خاطر رب نو ناراض کر دیں گا. گوری چٹی حسین عورت ویکھی تے زنا کر لیا، کتھے گیا خدا سے؟ اور رسول دی شریعت کتھے گئی؟ قیامت دے ناپاک گوشت تینوں بچاؤ گا؟ پھر
اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا توبہ توبہ، پیپ بہ رہی ہوگی شرمگاہ چوں اور وہ نالی آ رہی ہوگی زانیوں چٹ رہا ہوگا اور ساری دنیا ویکھ لی ہوگی تو اللہ کہوگا یہ جی نہ کم اے کردا رہا نا، یہ حرام چٹدا سی تو ہن لے رہا مزہ پھر، رشوت کھاندا رہا، حرام کماوندا رہا اور نہ سوچا بھی خدا تو ویکھ رہا، وہ فرشتے ریکارڈ مرتب کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ چیزاں دنیا دی چند روزہ متاع ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اصل اچھا انجام اور بدلہ جڑا اللہ دے کول۔ اس تو روز بعد سنو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نچوڑ یہی ہے کہ دنیا عارضی ہے، آخرت آن والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا بھیجا کہ مینوں تو تلاش کر سکنا کہ نہیں، آپ لک گیا، چیزاں بنا دیتیاں، نشانیاں دے ذریعے دا پتہ کر کے میرے تک آ، نشان ہے سارے، میرا اپنا آپ سارا جڑا ہے اللہ تعالیٰ کا نشان، ایک بوند پانی دیا جڑا ہے، میں بیٹھا تھوڑے سامنے اور میرا دماغ کمپیوٹر بنیا، دنیا پوچھی جاندی میں دسی جانا، ایک قطرے جڑا اپنے پڑھ سن لی کان ملے چلن نہیں رہا، ایک عجیب موضوع، صرف یہ روز ہو رہا، یہ مردہ روز دندا ماں دے پیٹ چوں ہو کے آؤں، یہ کوئی حیران نہیں ہوں، اللہ آندا اگر قیامت نوں دوبارہ 100 پیسہ کردا، اگے کہڑا میٹر استعمال ہوا، ایک پانی سی نا جڑا ماں دے شکم گیا اور ایڈا وڈا عالم بن کے نکلا۔ خود ول ویخ، رقم پڑھ ساری آخر تیک شروع، اپنی کتاب آپ ہی پڑھ لا، آپ نظر آؤ گا خدا تیرے اندر کام کر رہا ہے، یہ بول ہو رہا ہے، ہرا تین ہو رہا ہے، سب اسی طرفوں مدد مل رہی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تو انسان اللہ تعالیٰ نو پہچان لے، عدم سے جان بے ہستی تلاش یار میں آئے، کہاں سے ہم کہاں پکڑے ہوئے بیگار میں آئے۔ نواب اور ایس ملک کے اندر اس بندے خدا نے اتنی دین دی خدمت کی ہے، بیاج اسی جو کتابوں سنتا چرتا گئے سب وہی کی۔ نواب سید صدیق حسن ریاست بھوپال دی جڑی سلطانہ تھی، انہیں اس نے شادی کر لی نیک سمجھ کے، وزیر اعظم نے آکھا تو بیواں یہ نہ کر، اور سلطنت ساری دا خزانہ دیتا بنو آپ سب کرو دین دی۔ 300 تو زیادہ کتاب عربی چاپ اردو فارسی لکھی، اور جنیاں کتاباں فتح الباری دنیا یمن چ اور مصر چ منگوا کے دنیا میں دتیاں، علم دی روشنی کی۔ اے انہاں دے اشعار ہے جڑے میں پڑھ رہا، عدم سے جان بے ہستی تلاش یار میں آئے، جدوں اسی ہے نہیں سی تے رب نے بنایا جس دنیا جا کدے لئی آئے، یار نو تلاش کری۔ اللہ نے آکھا میں نشانہ تو تانوں پہچانیا جانا، ہن آکھو بے اس دنیا دی نظر آوے نہیں، یہ قیامت نو ہوگا، ایتھے لبو مینوں، یہ جو کچھ ارد گرد جہان نظر آਉਂਦਾ تانوں نظر نہیں آਉਂਦਾ کہ پلاننگ دے تحت بنیا، منصوبہ بندی ہے، ہر شے لئی قانون ہے، ضابطے دے تحت چل رہی ہے، با مقصد ہے، ایک دماغ دا کام نہیں نظر آਉਂਦਾ، یہ لٹپ بنیا کدے تسی دیری اور مرد دے ایس تھوڑی جی عمارت نے اگر کوئی فلسی آ کے لیکچر دے بنا کوئی مستری آیا نہ کوئی ٹاپ پہ کٹیاں سیمنٹ لگا نقشے کے مطابق نہیں، تسی کہو گے نہیں کہ جتیاں دے لائق آدمی، تو ایڈا بڑا جہان، ہر پرزہ دوسرے پرزے نہ جڑیا اور کدی خلل نہیں یہ پیندا، اللہ ہر طرح میں تو ایڈے بڑے جہان تانوں کسی خرابی نظر آؤندی ہے، یہ نہیں منتے تسی ایک بہت بڑے دانا نے بنایا اور وہ عزیز حکیم انہوں کنٹرول کر رہا۔ تو عدم سے جان بے ہستی تلاش یار میں آئے، کہاں سے ہم کہاں پکڑے ہوئے بیگار میں آئے، جنت رہندے سی، فرمایا چلے جاؤ زمین اوتھے مینوں تلاش کرو، نہ پوچھو اہل موقف، موقف میدان عرفات ہے، لکھاں دنیا نے ہن جانا، قسمت والے جاندے کس طرح سر ننگے ہے، فقیراں والا لباس، ایک چادر اتنے لئی، ایک تیر بدی، نہ کرتا گل، نہ کوئی جراب ہے، نہ جوتی ہے، نہ کوئی ساریاں جوتیاں جنہاں نے رکھنے ٹکے وہ بھی اٹھاتی ہیں، سر ننگے کرتی، تو رو رہے لوگ، تو اتنے پھر وہ دیکھ کے یہ بندہ بہت ہی کرلاندہ، نہ پوچھو اہل موقف ہم سے دیوانوں کی بےتابی، یہاں مجمع سنا یہاں بھی تلاش یار میں آ، سنیا بھی اتنے ٹکردا میدان عرفات نازل ہوندا اور اس بخشدا اپنے بندیاں نوں، اسی بھی آ اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خام ہے جو مزاج یار میں بخش دے تو کرم نہ بخشے تو لائق جیسے ہی یعنی گناہ کیتے بخشے دے لائق نہیں بنتے، اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خام ہے جو مزاج یار میں۔ یہ رسول آئے، کتاباں آئیاں، مقصد ہو یہ جڑا داؤد علیہ السلام دی دعا حضور نے، اللہ دی محبت منگو، پھر وہ جڑے محبت کر دے وہ آپ ضمن آ جاندے، وہ عمل منگو جڑا وہ محبت تک پہنچائے۔ یہ بھی اللہ رسول نے طریقے ساڑی مقرر کیتے۔ سارے روگ جنہاں روح بیمار ہو گئی، جسم موٹا ہو گیا، تو اندر کنے خوبصورت بندے، موٹے چہرے چمکے، لباس سونے، اندر جان ہے روح نہیں کوئی نہیں، پھر وہ انہوں نے ڈیڈ باڈی کو جسم ہے گئے بالکل سونے ستھرے،
مر جن روح کیا جاتا کہ اللہ نو پہچان دے ہوں، نیکی دا شوق ہوئے، برائی تو نفر مر چکے۔ اور اتنے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صدیاں پہلا ہوں تو معاملہ تو اگے نکل گیا، بی شیخ با چراغ ہمیں گشت گردے شیخ۔ کل ایک بڑھا آدمی، چھوکرا نہیں بھی آج جمیا، بڑھا عمر گزر گئی تے ہاتھ چراغ لیا تے شہر جڑا سی بھریا وہ دن دے وقت پھر رہا، بی شیخ با چراغ ہمیں گشت گردے شہر کل دام و دد ملول مو انسان مار دے۔ پوچھا بابا ایس عمر چ دوپہر دے وقت بازار چراغ لگ، اسا کیا ہے درندے اور چار پائے جڑے نا تو میں تنگ آ چکا، مینوں کسے انسان دی تلاش ہے۔ آج ہم رہانے سستا ناصر دلم گرفت، اے ساتھی نال ٹوٹ جڑے نا تو میں تنگ آ چکا، شیر خدا اور رستم دستان مار دے۔ کوئی شیر خدا علی ورگا لبے، کوئی رستم دستان لبے، گفتم کے یافت مینا شاید جستا ہے ماں، میں کیا بابا او انسان اسی بھی لب ہٹے نہیں لبدا، حالانکہ بازار پڑے لکھا ہوں بھی اتنے اسی 500-700 بندہ بیٹھا، فرمایا انسان نہیں لبا ٹونڈ ہٹ رہے ہیں، گفتاں کے یافت مینا شاید آن مار دوست۔ انہیں آخیا بس وہی جڑا نہیں نا آم لبدا میں انہوں ہی لبدا، یہ دو ٹنگے تو بہت ترے پھرتے، شکلاں آدم دیاں، کرتوت کسی دے خنزیر دے، کسی دے کتے دے، کسی دے کسی جانور دے، بالکل اولئک کالانعام بل ہم اضل، ڈنگرا انہوں تو پیدا حال، کوئی بس جماعت ہی لگا مباشر من میں یہ کام کری جاؤ، یہ چار پائے کر دے، کوئی درندہ بے پھاڑ کھاؤ، لوگوں دہشت گرد بنیا، لوگوں دے مال چھین رہا، انسان بہت ورلا، تو دین صرف انسان بناؤ لیا ہوں۔ اور اس پاروں ایک اتھے کعبہ ہے جی زیارت لی دنیا جاندے، ایک میرے تو اندر کعبہ، یہ ادنا وڈا ہے، یہ اسی قدر نہیں کرتے۔ علامہ ابن قیم جیسا کوئی صوفی نہیں، محدث اور ایڈا وڈا امام ابن تیمیہ دا شاگرد، آندا القلب بیت اللہ جل جلالہ، یہ تیرے اندر جڑا دل ہے نا یہ بیت اللہ ہی اللہ دا کر ہے، جل حبم مال اخلاص والاحسانی، جے دے اندر اللہ دی محبت، خدا نہ پیار اور نیکی دا جذبہ سماج ہے، یہ بیت اللہ اللہ دا کر ہے۔ اور اس تو ہی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تو کعبے نو دڑا پھرنا ہے، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کتنے دل لب لا اے حج اکبر ہے، جو میں نو حج آ گیا تو لوگوں بڑھا لیا حج اکبر ہے، بالکل جھوٹ ہے، کوئی دین دے اندر نہیں، ہر حج اکبر ہے، حج اصغر دے مقابلے، عمرہ حج اصغر ہے، وہ چھوٹا حج ہے، جدوں جی چاہے کر لو، خصوص دینا جڑا حج اکبر ہر سال کا، جب میں دن کا کوئی نہیں، مگر وہ آندے اس حج اکبر نو رونا، حج اکبر کے اندر دل ہاتھ آیا، کسی ایسے نیک بندے کو بیٹھا جن نے تیرے دل دی صفائی کی، میل کٹیا، یہ اندر رب دی محبت اور پیار رچ گیا، وہ رسول دار دین دار عشق رچ گیا، تلاش تینوں کر، کعبہ بن گا ہے خلیل آدرست، وہ مکے جڑا کعبہ تے ابراہیم علیہ السلام نے اٹھاں دی عمارت بنائی، دل جڑا تیرے اندر دل گزر گاہ ہے جلیل اکبر، یہ اندر آپ رب وسدا ہے، یہ ٹھیک کرنے کی کوشش، صاف کر پاک کر، اتنے نہ شہوت ہوے نہ شبہ، اے دو لفظ دو شین سن لو میرے کو، کہ صرف دو شین ہیں جڑے ساری دنیا کو برباد کرتا، ایک شبہات، یہ عقیدے خراب کر دے، قدم قدم سے شبہ کہ اے اتنی سمجھ آؤندی رسول اللہ دے بارے چاہ شک پیندا ہے، اللہ دے بارے اے شبہات لے ڈبے، عقائد نو خراب کر دے، اور پھر شہوات ہے کہ جے اتھوں کو بچ کے لنگ جاندا نا، پھر مرغوب چیزاں کہ عورت چاہیے، دولت چاہیے، وہ شہوات لے ڈب دیاں، انہاں تو بچ گیا، وہ قلب کہڑا انہوں لانا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جڑا نرویا دل رب کو لے آیا نا، انہوں روگ کوئی نہ ہویا، نہ شبے دا نہ شہوت، نہ انہوں کوئی خواہش ہے سوائے اللہ دے، تے نہ وہ دل چ کوئی شک اور صبح، ایک پاسے یقین پکا، دوجے پاسے محبت اللہ رسول دی ہے، پھر سسرا دے، اللہ نے انہوں کہا اے بیماری تو بچیا، باقی کوئی شبے دے مریض ہے، کوئی شہوت دے مریض ہے، شہوت صرف عورت نہیں، کسے شادی بھی خواہش ہے، دولت دی یا اقتدار دی، سب شہوات ہی عربی میں۔ علاج دا دسیا گیا کہ جسم نو موٹا کریں گا تو روح کمزور ہوندی جاؤ، دل مردہ دے گا، اور دل نو تکڑا کریں گا جسم شاید پتلا ہی ہو جائے، تو سک بھی جاویں، اور 20 سال بھی خلیفہ طاہر دی طرح تو نہ کھائیں۔ دنیا دے بہت بڑے امام اور عالم عبد الوہاب شرانی آندے رب گواہ کہ میں اس بندے کی زیارت کی تھی، 20 سال نہ انہیں کچھ کھادا نہ پیتا، رہن نہ رویا، بالکل۔ اور جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھی پڑھی دا نا کہ کئی دن عبداللہ ابن زبیر جیسے 15 دن لگاتار، نہ شام نو افطار نہ سویرے ساری،
اور دنیا کا مقابلہ جدو کرنا سی کیسر روم نے کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہ پیج میرے سامنے کوئی پہلوان جڑا میرے پہلوان وہی گیا جڑا 15 دن کا لگاتار روزہ رکھنا سارے کو 4 پیر کا نہیں رکھا جانا صرف اس تو جی ڈنگر بن جائیے نا کھان پین چ لگے رہیے 8-8 10 کھانے تھوڑا تھوڑا چکھنا کئی ہزار بل دے کے آنا یہ ڈنگراں کا کام نہیں تو کی ہے ایک روٹی جڑی سی تھوڑا جہا سالن یہ آدمی گزارا کر سکتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام تیرے لیے چند لقمے کافی ہے جڑے تیری کمر نو سیدھا رکھن تو یہ مگر پی گیا تو زندگی نو صرف کھان لی رکھ لیا بھی کھان لی بندہ پیدا ہوا وہ کھانا تو تر سی بھی تھوڑا بہت کھا کے تو جیندا رہے تو مگر ہی اسے کام دے پی گیا اللہ پاک بنا یا کرون کما تاکل نام تسی اتنا کھاندے جے ہر وقت جویں ڈنگر کھاندے اے ہوٹلاں کی ہو رہا ہے افطاری دے موقع تے کی ہو رہا ہے میں تسی کی کردے شام نو عورتاں نے نہیں افطاری کر سارا ظلم ہو رہا روزے دی وچ جان کوئی ہے اور روزہ تے سکھاوندا سی خواہشات تے کنٹرول کر عادتاں بدل کہ جے اگے انہیں کھانا کچھ نہیں کھانا اینوں کہا صرف کھجور ملو گی اور چند لقمے ملنے اور یہ اتنی طاقت ہوگی صرف جسم کمزور ہوگا روح طاقتور ہوگا اور روح دی زندگی اصل مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگی تو عبارت ہے تیرے جینے سے بنا جسم موٹے کیتے کچھ بھی نہیں اور بالکل ایک صفر ہے انسانیت ان کا کوئی مقام نہیں پہلی صدی مروان کا بیٹا عبد الملک حکومت تے بہ گیا وعدہ کیتا انہیں اپنے پرانا چاچے دے پتر عمر بن سعید نہ میرے بعد تو ہویں گا مگر پھر گیا پھر آندے سیاسی وعدے کہدے ہوں ہوں بھی تسی بھگت رہے انکار کرتا اور اپنے 4 بیٹیاں لی وصیت کرتی کہ میرے بعد ولید ہوگا پھر بعد سلیمان ہوگا پھر یزید ہوگا اپنے پتروں بن دیتی وہ عمر نے بغاوت کر دی کام خراب ہوتا نظر آیا جب عبد الملک نے انہوں وعدہ دیتا سیاسی وعدہ کہ تو میرے محل چاہ میں تینوں امان دینا خدا سامنے تینوں کچھ نہیں آتا صلح کر رہی دونوں بھرا میں لکھ دینا کہ میرے بعد تو ہمیں اور مکان سے داخل ہوا پولیس نے تیار کیتا انہیں گرفتار کر لیا چھری نہ ذبح کیتا چاچے دے پتر نو تے بعد کھانا کھان لی عبد الملک بیٹھا ایک موقع تے ایک بدو بھی جنگل دا آیا ہن تک بھی ارمن دا خیر طریقہ بادشاہ بھی نال ہی بہ کے کھاندا پاویں ملازم ہون سب نو نال پھر اسے بٹھا لئی وہ بدوی بیٹھا سی تے عبد الملک نے پوچھا اپنا ہی نام لے کے تیرا عبد الملک کے بارے کی تبصرہ بدوی جرت والا سی حق گو نے آخیا عبد الملک تے مدت ہوئی مر چکا انہیں آخیا توبہ توبہ میں تیرے سامنے زندہ بیٹھا انہیں آخیا نہ تو دنیا بے شک چلتا پھرتا رہا عبد الملک اس دن ہی مر گیا جس دن بھرا نہ وعدہ کر کے انہوں مال چ بلا کے انہیں دھوکھا کیا اس بعد تو کہدا دیندا تو پھردا رہا دنیا سے تو مر چکا انسان ہون پر ہون جڑی کوئی ویلیو نہیں کوئی قدر تو انسان اصل دل نال زندہ اس تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دعائی دیندے کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرد کہن کا چارہ یہ لوگ امتوں رکھتا رہا عالم بھی ہوں درس بھی ہوں رہتے دل مر چکے ہوں انہوں تے ذرا اثر نہیں ہوں اس تو دل نو زندہ کر دل بیدار فاروقی دل بیدار کر رہا ابو حضرت عمر کیوں عمر بنیا دل زندہ ہو گیا علی کیوں بنیا دل بیدار ہو گیا تو دل کی بیداری لیے اللہ رسول نے سارے جتن کیتے یہ ساری شریعت یہ ساری عبادتاں یہ نماز روزہ حج زکات جڑے 4 پلر ہے یہ دین نہیں دین اگے شروع ہوتا بونے علیہ السلام علی خمس یہاں سے اسلام کی عمارت کھڑی ہے عمارت سے اگے اگر تھامی اسی بنا دئیے اس سے کوئی چھت نہ ہوئے کوئی کہو گا عمارت کیا مذاق بنا لیا کہ صرف 5 کام صرف 5 بنا ہے یہ تھامیا وہ چھت پہنی ہے یہاں بہت سنبھالنا پھر ساری شریعت کا تو پھر دکان سے بیٹھا بھی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا یہاں حفاظت کرنی چاہیے کہڑے منہ تو کرنا ایک پاسے اللہ کے سامنے حاضری دینا نماز دوجے پاسے رات کو عورتوں ملتا پھرتا اور بازار سے بہ کے دھوکھے کرنا عدالت بہ کے غلط فیصلے دینا یہ محافظ ہے 4 یہ عمارت نو تھمن والے عمارت سے اگے کہ بیوی بچیاں چ رہنا عدالتوں سے جانا جنگاں لڑنیاں فیصلے کرنے جو زندگی کے شعبے وہ اسلام ہے اصل یہ اسلام دیاں بنیاداں یہ ساریاں اس تو تیاری بڑی جائے گی وڈی یہ سوکھا کام نہیں میں بھی لیکچر دے رہا ہوں تھی سن رہا مگر جب یہ موقع آتے ہیں اللہ کی محبت تے دوجی محبت ٹائی پی جاتی انسان ہاردا ہاں پھر کیا جگ میٹھا اگلا کنے ڈٹھا کوئی کہنا یار اللہ دیکھا کہ کسون نیڑے آ بے ایمان ہو جائے تو اس کام چ رہنا کہ پھر پاویں کچھ ہو جائے اللہ نہیں چھڑنا ہو رہا کہ چھڑ دینا یہ بہت بڑی ضرورت ہے تو میں خلاصے کے طور پر خدمت عرض کرنا کہ جس طرح طب جسمانی تے کتاباں لکھیاں ڈاکٹروں حکیماں نے کہ انہوں کس طرح روگ لگتا ہے ادنا ہی طب روحانی انسان کی روح کس طرح بیمار ہوتی ہے وہ علاج کی ہے وہ نتیجہ صرف 4 علاج ہے
چار چیزاں جنہوں کوئی آدمی اختیار کرے آہستہ آہستہ انشاءاللہ روح پاک صاف ہو جائے گی، دل قوی ہو جائے گا. اللہ رسول کی محبت چار ترک ہے، قلت کہہ لو، کمی کرنا، یہ بھی اللہ رسول کی مہربانی ہے. بے دین متوازن ہے، بیلنسڈ ہے. یہ نہیں کیتا جس نے بالکل ہی مار دیو. سب تو پہلا راہب کر دے پکھا مار دینا، پٹھے ہو کے باتاں کرنیاں، سک جانا نہ. یہ بھی آخیا بھی اللہ کی امانت ہے. جنہوں آپ نے ویکیا بے دوجے پاسے لڑکلا جانا ڈانٹیا. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے بڑے عابد زاہد عالم صحابی ہے. آپ کو پتہ لگا بھی وہ ساری ساری رات جاگتا، دنے روزے رکھتا، نہ رات انہوں بیوی بچوں کا پتا نہ کہ انہوں ملتا. آپ نے بلا کے آخیا عبداللہ تیرے مہمانوں کا بھی تیرتے حق کیا، ملنا ان لوگوں نے نہیں ملنا. تیری بیوی کا تیرتے حق کیا، تیری اولاد کا تیرتے حق کیا، تیری اکھان کا حق کیا کہ انہوں رات کو سون دیں، تیرے جسم کا کھول کھول کے دسیا بھی یہ سارے حقوق پامال کر دیں. یہ خدا دی کدی بات ہے. یہ بھی پہلو جڑا ٹھیک رہے. دوجے پاسے روح نو بھی قوی کیتا جائے. قلت طعام ایک لفظ بولتا، کھانا کم کرو. کھانا جنہ کوئی بندہ کٹاؤں دے گا انشاءاللہ ویکھو گا اس اندر کیویں نور آ رہا، روحانیت آ رہی، علم آ رہا. اس تو ہی صبح دے وقت جڑا اٹھ کے مطالعہ بچہ کرو گا نمبر لو گا. جڑا شام نو پڑھو گا کھ بھی نہیں ہونا. کھانا کھادا اندر جڑا نیند دا غلبہ ہوندا میدا فارغ کر تاکہ دماغ ورک کر سکے. اس تو سارے نیک بندیاں نے تہجد دے وقت کتاباں لکھیاں، اسے مطالعہ کیتا. تجربہ کرو یہ اس وقت جڑا اٹھ کے آدمی عبادت کرے یا اپنا کوئی دماغی کام کرے انشاءاللہ دماغ ساتھ دے گا، روشنی روشنی ہو. اس تو قلت طعام کہ کھانا کٹایا جائے، قلت منام کہ سونا بھی کٹایا جائے. یہ لیے اللہ دے رسول علیہ السلام نے 5 نمازاں دے نال رات دی نماز کا کنا ثواب دسیا کہ تہجد دی عادت پاؤ. اور قرآن پاک نو ہر بندہ سرسری پڑھے تو نظر آؤ گا بے 5 نمازاں دی خدا دے نظر نزدیک کو قدر نہیں جڑی تہجد. یہ سانو عام غریباں نو 5 دس دیاں جو اثر ہے نا وہ اللہ پاک بناؤں تتجافا جنوبهم من المضاجع. اور میرے تو ڈرن والے بندے اصل ہوا جنہاں دے پہلو رات بستریاں تو الگ ہو جاندے، انہاں نوں بستریاں دے نیند نہیں آوندی، دنیا سو جاندی ہے. وہ گھوڑے بیچ کے نہیں سوندے سمجھے ہونی تو وقت ہے اپنے رب نال علیحدہ گل کریے. اور تہجد دے وقت اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا خوش بخت و بندہ جنوں جاگ آئی تو انہیں اپنی بیوی نو جگایا تو نہیں جاگی تے چھٹے مارے تے پاویں 2 رکعتاں ہی انہوں نے پڑھ لی. اللہ تعالیٰ لم یکتب من الغافلین، فرشتے ہو لکھ دیو کہ کنبا میری یاد تو غافل نہیں، مینوں یاد کیتا دن دے وقت اونجی ترے پھر دیا نماز پڑھی کی کیتا. ایسے پیاری نیند قربان کر کے بستر چھڈ کے اٹھیا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمایا اسی طرح بیوی نو جاگ آوے وہ بھی خامن دے چھٹے مارے. چلو انہوں زیادہ دیر نہ دیا کہ زیادہ نفل پڑھنے پڑے، مگر جب آخر وقت آئے جی آپ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ آپ ساری رات جاگ دے 2/3 پیر ورم کریں انہوں نے صرف وطر لی ہوں گے. جب آخر ہو جاتا پھر وطر لی آپ آدھے عائشہ اٹھ کے پڑھ لا. تو یہ قیام اللیل رات دی نماز اللہ پاک نے اتنا زور دیتا فتہجد بھی نافلۃ لک، رات دے وقت اللہ دے سامنے تہجد پڑھیا کر. اسا یا باسا کر ربو کا مقام محمود، ایک کام کریں گا ایسے مرتبے تک خدا تینوں لے جائے گا کہ اس دنیا جی اور آخرت تعریف ہی تعریف. اور مقام محمود کا ایک مدد نا کہ اتنے اللہ دے عرش دے سجے پاسے آپ کو کرسی ملو گی، اس وے آپ اللہ تعالیٰ دے بالکل اس پاسے کھڑو کے پوری دنیا کی صفات کریں گے. وہ تو سارا جہان ہی ویکھو گا کہ رب دے نال ایسے کون کھڑا، مگر اس دنیا بھی آپ کو مقام محمود ملیا. مومن مسلم غیر مسلم جنی تعریف حضور علیہ السلام کی کی ہوں تو اپنے نبی دی بھی نہیں کرتے. منوا لیا حضور نے اپنے کردار نہ کہ دنیا اگر کوئی اعلیٰ درجے کا آدمی ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے قائد اعظم محمد علی جناح اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے داخلہ جو لیا کہ لاچ اتنے برطانیہ تو صرف اس کالج میں اس تو پسند کیتا کہ وہ دروازے سے جنہوں لوگوں کا نام لکھا سی کہ قانون کے سب تو بڑے لوگ ہوئے انہوں نے سب تو پہلا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قائد اعظم نے آخیا یہ کالج ہونا چاہیے. یہاں لوگوں کو اعتراف تو ہے نا کہ دنیا میں محمد رسول اللہ کا بڑا مقام ہے. تو اللہ فرماؤں تہجد پڑھ ہے نافلۃ لک فرضاں تو زائد، مگر اثر ادا بڑا کہ ایسے مرتبے تک پہنچ جائیں گا کہ بس دنیا اور آخرت تعریفاں ہی تعریفاں ہون گیا. تو قلت طعام کرو، نسخہ کھانا کٹاؤ، تھوڑا تھوڑا لقمے کٹاؤندے آؤ، جنہ کٹاؤندے کچھ بھی نہیں فرق پڑنا. صحت بھی ٹھیک ہوندی یعنی کوئی گیس کا پرابلم ہے، کسی نے الٹیاں ہوندیاں بکائیاں مارتے وگی ہے جیسے سیری کر دے کنا بھر لیں گے اپنے آپ. فجر ویلے پھر ٹیلی فون کر دے مولانا الٹی آ گئی، بھائی یار تھوڑا کھا لیں گے اینا چارے بڑے تھی اپنے آپ کو پوتا سارا دن بکائیاں
کھٹے بخار یہ روزہ راضا کوئی نہیں. اور سوم تو سی کہ اپنے آپ کو روکو جہاں شاید آدمی انہوں تو اپنے آپ پچھا کھچو. قلت طعام قلت منع اور پھر قلت کلام. اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس زبان کے بارے بہت درد کہ جنہ انہیں لوگوں نے دوست چوٹا لٹکاؤنا نہ کسی نے لٹکا. ہر وقت استعمال کری جانا, غیبت کری جانی, گپاں ماری جانیاں, لطیفہ گوئی کرے, ریکارڈ سارا ہو رہا. اس تو اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سویر جدوں ہوندی نا تے سارے آزاد جڑے نا جسم دے جن جوڑ ہے زبان اگے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندے تے اسی چری محنت کردے ہیں محتاط رمی تیرے پر اسی سارے نے دوزخ چلے جانا. تو غلط گلاں کری جانیاں پوترا سی نا. اس پارو ایک صحابی نے پوچھا اللہ دے رسول مینوں کوئی نصیحت کرو. فرمایا افضل لسانک چھڈ ساریاں گلاں اپنی زبان کی حفاظت کر. بول اس نے جدوں کوئی چنگی گل ہوے نہیں تے چپ رہ من سکتا نجا جڑا چپ رہے گا نجات پا گیا ورنہ کام خراب ہے. اتنے مینوں ایک واقعہ یاد آیا اینی چپ بھی نہیں آئی مگر بار فضول بولنا چنگا کہ ایک شہزادہ سی بڑا لاڈلا بادشاہ تھا. انہیں روایت سنی کہ جڑا چپ کر گیا وہ بچ گیا. چپ ہو گیا بادشاہ بھی برائے سارے بلاؤن کوئی نہیں بولنا ہی ہٹ گیا. بڑے بڑے آئے دل خوش کر نہیں بولے. ایک دن بادشاہ سلام دن لوگوں نے مشورہ دیتا کہ شکار لی نکلنا چاہیے اینوں بھی لے چلو. چلو کھیل تماشے کری دے لگے شاید بولے تو کھیل تماشے کی خاطر جنگل نو نکل گیا. سارا دن پھرے کوئی شکار ہاتھ نہیں آیا. واپس آ رہا تھی تو ایک جھاڑی کے اندر ایک تتر لکیا تھا. وہ تتر بول پیا. تتر بولیا ماریا تیر انہوں شکار کر لیا. شہزادہ بولیا انہیں آخیا بولیا ہی تو ماریا گیا. پھر کہنے لگے بول. پھر بالکل چپ ہو گئی. کہنے لگے یار کام تو اگے تو بخرا. انہیں آخیا چتر جڑا بھی چپ کر رہی ہے بچیا ہی تھی بولیا تو مارا. اس تو یقین جانو حفظ اللسان سے باب ہے حدیث پاک دی کتاب. اتنا آپ نے فرمایا کہ زبان بہت کنٹرول کر. یہ تسی ایسا کلمہ بول دیں جنہوں تسی معمولی سمجھا حالانکہ 70 سال جنہ فاصلہ ایک پتھر طے کردہ تھلے اتنا ڈونگا خدا نے اس کلمے پر تمہیں سٹ لیا. انہوں نے نوٹ کر لیا کہ تو یہ بکواس کی تھی کوئی دین ٹھٹھا کر دینا کوئی کسی گل کا مذاق اڑا زبان نہ احتیاط. اس تو قلت کلام تھوڑا بولو بالکل ضروری اور مناسب. اور آخری ہے جہاں مرحلہ آ رہا ہوں سارے سال بھی ٹھیک ہے کوئی نہیں جس طرح باقی باتیں سارے سال تو اعتکاف کوئی رمضان شریف نہیں. میرے دوست ہی آج نہیں آئے خادم صاحب افسر ہے ٹیلی فون وہ مہینہ کا بھی اعتکاف کر رہی ہیں. اور رمضان شریف تو علاوہ بھی جدوں کہتا جی کرے بسترا بنے آ کے مسجد بیٹھ نیکی بہت بڑا عمل ہے. اور قرآن مجید تسی ویکھ لے جے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے جدوں ہدایت کی ہے کعبہ بنیا تاکہ آئے جی حفاظت کرو اتنے کی فرمایا وطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. 3 باتاں کہ طواف کرنے والے نوں پاک صاف رکھو اعتکاف کرنے والے نہیں رکھو اور رکوع سجدے کرنے والے نماز اعتکاف اور طواف تینوں کا مرکز کعبہ بنیا. فرمایا جی پاک رکھو وانتم عاکفون فی المساجد مسجداں چ اعتکاف جدوں کیتا ہوئے بیویاں دے قریب نہ جاؤ. تو اعتکاف ہے چوتھا علاج قلت اختلاط مال انام کہ لوگاں نال عام ملنا جڑا نا منڈلی لا لی یاراں دوستاں اتوں برابر کو یاراں دوستاں بہت گھٹ ایسے لوگ جنہاں کو بہن نال دین آوے کوئی اللہ دی محبت آوے آخرت دی. باقی ایسے ہی وہ زہریلے سپ آ بھی انہوں دی صحبت مہلک آدمی دی بہندا رہا انہوں نے اینوں بھی ڈوب دیتا. اور کئی بچے سناؤندے وہ لڑکا ایڈا نیک سی بری صحبت بیٹھا برباد ہو گیا. اس تو حضرت سعدی فرماؤندے صحبت سالے ترا سالے کناد اور نیکاں کو بویں گا تو نیک ہو جائیں گا. صحبت تالے ترا تالے کناد حرامیاں اور بدبختاں کو بہیں گا لے ڈبن گے. اس تو سوچ کے یاری لگا. تو 4 علاج لبے نیک لوگوں نے قرآن و حدیث تو تے کتاباں اور یار صوفیاں نے پرچیاں بھی 4 تقلیل کر لو کمیاں کھانا کم سونا کم لوگاں بہنا زیادہ کم فضولاں اور جڑا گفتگو کمی ہے بعد آ دو اے 4 کم ہو جان تو انشاءاللہ دے وہ دل جدی بات کر رہے نا کوئی حج اکبر حاصل ہو جائے. اور اگر فضول گلاں لگے رہنا فضول مجلساں بہنا کھائی پی جانا کچھ نہیں جسم موٹا ہوندا جانا روح مر جانی. میں اس 7ویں جماعت پڑھتا سی ساڈے معائنے واسطے انسپیکٹر صاحب آ گئے بعد جو بڑے عہدے تک پہنچے غلام یسین حاجی صاحب بندے قابل سی بہت پڑھیا لکھا. ساڈا مڈل سکول سی آئے انہوں نے کیا فارسی سناؤ. فارسی ہوں سادی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر سی کہ اس پہ لاگر میں آ بکار آئے دروز میدان گاوے پروائے. ترجمہ سناؤ. ترجمہ کیتا
کہ پتلا کمزور گھوڑا جڑا نا یہ جنگ دے اندر کم دینا، استبل دا پڑیا بیل نہیں دینا، جڑا کھرلی دے نا موٹا کیتا انہیں جنگ کی کم دینا، گھوڑا جڑا پتلا دبلا بھی جڑا دینا۔ بہت پڑھیا آدمی سے اللہ رحمت فرمائے، وہ کہنے لگے سب دا ترجمہ وچ آوندا، میاں دا نہیں آوندا، اس پہ لاغر میاں بکار آئے روز میدان گاوے پر۔ ساڈے فرشتیاں نوں بھی نہ خبر، موٹا ہی یاد سی پتلا، پتلے دا کی مطلب ہے؟ میاں ترنا چاہیے۔ ساڈے استاد سی ماسٹر نادری صاحب، وہ بھی کوئی نہیں سی فارسی جانتے، میں اپنے استاد کولوں کر پڑھ کے جاندا سی تے پڑھاوندا سی، وہ بالکل صفر۔ وہ یاسین نیازی صاحب پوچھتے بھی استاد صاحب تسی دسو، کہتے یہ ہی ہے جی انہاں اور کیا، کہنے لگا لغت منگواؤ کوئی۔ ماسٹر عنایت اللہ صاحب سی لغت لے آندی غیاث اللغات فارسی، ہوں وہ کدی کسی نے ویکھی نہیں، وہ آنگا ہے جو میاں کڈو، ہوں عام تے لغت دا میم تو کڈو، وہ پچھلے پاسوں سی نون چو لبنی سی، الٹے پاسوں نہ آتی، نہیں لبا، انہیں آپ پھر کڈیا، طریقہ سمجھایا کہ استاد صاحب آ طریقہ تسی نہیں کدی غیاث اللغات ویکھی، تے میاں دا مانا کمر ہے، کمزور کوڑے نے کی کرنا، اس پہ لاغر میاں بکار ہے، جنہوں فاقے دے دے کہ ٹرین کوڑے نے کیتا نا، موٹاپا دا دور کیتا، اس کی کمر پتلی پتلی کمر والا، پتلی کمر والا گھوڑا کام دیتا ہے استبل کا پڑا ہوا بیل نہیں۔ اس سے استبل دے پڑے بیل جڑے جنا موٹے ہو گئے، کسے کم نہیں، انہاں دی دنیا خراب، اینی بیماریاں اللہ اپنا دے، علاج کراؤں دے پھر دے، ہارٹ اٹیک ہوں دے کہ گاں بھی انہاں دی کچھ نہیں نہ بات کر سکتے، پتلی کمر والا گھوڑا بنو، کھانا کم، سونا کم، لوگاں نو ملنا کم اور گفتگو کم، لوگاں نو جڑانا پھر کم ملتا علاج اعتکاف اللہ نے تجویز کیا، وہ بھی سارا سال نہیں، نہ ساری عمر لی، یہ پھر بال بچہ کدھر جاؤ گا، تھوڑے عرصے کہ علاج دے طور یہ ڈوز لیا کرو، تھوڑا تھوڑا وقفہ کڈو، جی انہاں دلچسپیاں تو انہاں لذتاں تو باہر نکل کے رب دے گھر چ ڈیرا لگا لو، اور اس میں کیفیت کی ہوئے پھر دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تو صبر جانا کی، کہ ایسے دن بھی لب جان کہ انہاں سارے ہنگامیاں تو باہر نکل کے پھر یار نوں یاد کر لی بہ جائے، صرف وہ دھیان ہوئے، انہوں سوچتا رہے، اور نہ جس طرح امام ابن قیم فرماؤندے اس وقت دھیان کر کہ سارے بچے بیویاں پرا چھٹ جانے ہیں، تو قبر کلیا ہونا، اور اس وقت صرف اللہ ہونا جنا تو محبت کیتی ہوگی تو تیرے نہ کام آ جاؤ گی، ورنہ ترسدا رہے گا، ہوں تو اتنے ساتھی کوئی نہیں۔ یہ اعتکاف انس باللہ رب نہ یاری لاؤ والی گل ہے کہ وہ پیار آدمی پاوے۔ رسول کریم علیہ السلام ایک سال نہیں کر سکے، آپ نے شوال چنوں ناگا کیتا، ایک سال سفر سی نہیں تو 20 دن پھر عید والے مہینے کیتا، کبھی اس نے عبادت نہیں چھڈیا۔ اس تو اللہ توفیق دے، آخری دن آ رہا ہے تو یہ قلت اختلاط مالا نام کہ بندیاں نہ میل ملاقات کٹا کے اللہ دی عبادت لگ جائے، ایک کوئی موبائل کول نہ کھڑے، توبہ توبہ اعتکاف۔ تدے امام مالک نے آخیا مکروہ، لوگوں آخیا سنت تو مکروہ نہ آندے، حق نہیں ادا کر دے، یہ اعتکاف ہے گا جڑا اللہ نے دسیا، یہ آ کے یہاں آپ رل کے بہ جاندے گپاں مار دے، کی فائدہ ہویا؟ الٹا گناہ کھٹ کے جاندے ہیں۔ یہ کتنے وہ خلوت کہ تنہائی چ بہن صرف نماز لی نکل، ورنہ اپنے خیمے چلے جان، اتنے رب نو یاد کر۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں تو اجازت نہیں دینا کہ تسی فقہ اور حدیث دیاں کتاباں بھی پڑھو، تسی مسئلیاں دی پھسے رہنا۔ اتنے 3 عبادتاں جنہیں صرف مسئلہ بنیاں، انہاں دناں جو دے لگ جاؤ، سب کتاباں اندر سٹو، ایک قرآن ہوے، ایک نماز ہوے، اور ایک جڑا نا دعاواں جڑیاں اللہ تعالیٰ کو ذکر، یہ تو سوا کوئی اعتکاف دے اندر نہیں۔ ایک پڑھ لی ہور وقت تھوڑے جے نہ ہنگامیاں پھسے رہے، ابو حنیفہ انداز مالک آندا تانوں اعتکاف کیڑا نصیب ہویا؟ پھر تسی اللہ دا کتھے ہوئے اللہ دی خاطر؟ تو الگ کر لیا گیا۔ اور واقعی جدوں محبت غالب آ جاندی تو پھر مجنو ہی ہو جاندہ آدمی، صادق نہیں بنیا گیا، مجنو تے بن کے دنیا دکھا گیا نا کہ بیوی بچے بھول گئے، کھانا بھول گیا، جنگل چ بہ گیا، پرندیاں نے سر سے ڈیرے کر لے، ہلیا ہی نہیں بالکل۔ جو لوگ پوچھتے سی آ کے سوائے لیلا تو کچھ نہیں چاہتا۔ رومی آندا عشق مولا کیا قامت لیلا بہت، اور لیلا دی محبت اتوں تک غالب آ گئی کہ رب دا عشق یہ ہویا بھی توں رب نو یاد بھی نہیں کدی کردا، بھول کے کدی نہ لے لیا تینوں رب کدی چیتے بھی نہیں آیا۔ کوئے گشتن بہرے ہوئے اولا بد ہونا تو یہ چاہیے سی بھی عورت دی خاطر دھکے کھانا رہا، تو رب دی خاطر کھانو، عبادتاں کر دوں، مسجد بہنوں، تو اعتکاف دی عبادت مقرر کرتی گئی۔ اور ادھری دعا بھی سید عالم فخر بنی آدم فضا بھی امی روئی جہان قربان حضور تو آپ نو پوچھیا ام المؤمنین عائشہ ذکر رسول اللہ جدوں اے راتاں آخری آن بنا لیلۃ القدر دا امکان ہے، جدی ایک رات دی بات 1000 مہینے دی بات تو بہتر ہے۔
1000 مہینے دے برابر نہیں. خیرن بہتر ہے خدا دے کنی بہتر, کروڑاں گنا بہتر ہے, کنی بہتر ہے. فرمایا ایک رات تو اماں نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کی دعا کروں؟ یہ دعا پکاؤ سارے لوگوں نے ونڈ لیا, کیا اشرا اس کم دا رحمت دا مہر دا وہ دعاواں بنا رہی ہیں, جعلی گلاں دا کوئی فائدہ نہیں. جواب تو ثابت ہوئی دی. فرمایا ایسا اے دعا کرنی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا, تیری بخشش دار درگزر دا کوئی اندازہ نہیں. سمندر دی چگ برابر آسمان دے تاریاں جنہیں ریت دے ذریاں ورگے گناہ بھی لے کے آ جائے, توبہ کر دیا رکھے اللہ میں شرک چھٹتا تے توبہ کر لی, بعد آ گیا اللہ آندا میں انہوں بخشنا والا ورستو باری. اور حدیث پاک دا لفظ ہے کہ میں ذرا تردد بھی نہیں کرتا, سوچا بھی نہیں بخشاں کہ نہ بخشاں, فوراً قلم پھیر دینا کہ بس. رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کہ تقصیر ہوگی, اینا تو منگدا کہ تسی من جاؤ پہ بھول گیا سی ہن بعد آ جاں. فرمایا معاف, کیا اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا, اور اے نہیں بے میں برے دل نہ معاف کرنا, دل تو نہیں چاہتا پر چھڈیا نہیں. تحب العفو, معاف کرنا تینوں پسند ہے, تو خوش ہونا بھی معافی منگی دی بندے. فاعف عنی, اے اللہ مینوں بھی معاف کر بخش. کئی بار یہ شعر بیان کیتا مگر یہ مزہ جڑا گھٹدا کوئی نہیں. یہ مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دا کسے دا رحمت تے قبضہ نہیں, نہ بریلویاں نوں کوئی جنت تو ڈکے, نہ دیوبندیاں نوں, نہ شیعیاں نوں, نہ اہل حدیثاں نوں. اللہ دی رحمت وسیع ہے, نیتاں نیک ہونیاں چاہیے تے خلوص نہ تحقیق کرو, پھر غلطی بھی ہوئی تے اللہ ایک اجر دے گا, بد نیت پکڑے جان. کیسی بات کہ یار حضرت رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ دے حضور عرض کیتا ہے, میں تسی بھی یہ پڑھیے ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا نہ رکھا گناہ رضا کا حساب کیا. اے اللہ میرے گناہوں کا کی حساب کرنا کہ کنے کہ نہیں, وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا, میں خود مننا لکھاں تو بھی زیادہ, مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے, تیری رحمت کو حد بننا, میرے تو گناہ دی حد آ جانی ہے, مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار ہے. اے اماں نوں سکھایا آپ نے کہ تو کہہ عائشہ انکا عفو تحب العفو, تو بہت ہی معاف کرنے والا, بڑیاں بڑیاں نوں معاف کرنا. روایت کے اندر آتا ہے امام ابن کثیر آتا ہے جسے واری آئی فرعون دے گھر کھون دی کہ انہیں چاہیا کہ میں کلمہ پڑھ اور سچا ایمان ہی لے آواں, تے جبریل علیہ السلام نے وہ منہ چ مٹی ٹھوک لی تے منتاں کردا رہا تے کوئی جان نہ چھڈی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام دے سامنے قارون نے منتاں کیتیاں مگر وہی کہی گیا کہ زمین نگل جا, گٹیاں تک نکل گئی. پھر انہیں منتاں کیا فرمایا گھٹنیاں تک نکل جا, وہ ترلے کردا رہا ہے, انہوں یہی کہی گیا کہ نکل جا, غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف وہی آئی کہ موسیٰ قارون تیریاں منتاں کردا رہا, مینوں ایک باری بھی کہہ دینا تو مینوں معاف کر دے. اس تو فرمایا ایسا تو دعا کر کے اللہ تو بہت معاف کرنے والا, معاف کرنا پسند ہے, مگر کوئی عابد سے ہم تو مائل بکر میں کوئی سائل نہیں بھائی دین والا پاکتا, میں تو ہر وقت ہاتھ پھیلائی کھڑا, کوئی منگتا نہیں, دور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی, کوئی عابد دیدار کر لی تجلی ہو رہی تو اللہ پاک نے نہ دن بالکل ریٹ بڑھا دیتا. فرمایا بخشش دے دن ہے. اللہ دے رسول علیہ السلام دا حال حدیث پاک جاؤں آپ انہاں دنوں جا کے بسترا طے کر دیں, بیویاں نوں بالکل بھول جاندے, گھر دے جیاں نوں بھی جگاؤں دے. اے 10 دن جڑے سی نا بالکل یہ سمجھ کے بے قصہ ختم ہونے والا. ہن بالکل نوبت تو پہنچیا. دریا راوی دے کنارے ہویا علی حیدر بڑے بزرگ سی صوفی, اپنے انہوں نے بہت ساری سیارفیاں لکھیاں. ایک مصرع میرے ذہن سے گل ہوئی جڑی پلے بنے 17 ہو گیا اج, علی حیدرہ کوئلاں بول گئیاں جاندے یار رو کسے نہ موڑے آئی. رمضان شریف جا رہا تے مڑ نہیں آنا, اگلا ہی آنا تے کسے نصیب ہویا. علی حیدرہ کوئلاں بول گئیاں جاندے یار نو کسے نہ موڑے آئی. روح دی گل کیتی تے نکل جانی. اس تو پلے بنو اس گل نوں. ہن وقت ہے جڑا جو کر رہا توبہ کر کے اٹھے, معافی منگ لے رب کو کہ جو ہو چکا. اللہ کوئی تیرے تو چھپیا نہیں, وہ درگزر کر. ہن میرا فیصلہ کہ تیری توفیق کرنا, میں گاں ٹھیک رہوں گا تے اللہ آپ سنبھال لوں گا. حدیث پاک دعا لم لا تکلنی الی نفسی والا ہلکتو, اے اللہ مینوں اپنے آپ تے کدی بھی نہ چھڈی, بجا اپنی فکر آپ کر, کیونکہ اگر ایسا ہویا تو میں تباہ ہو جاؤں. میں نہیں اپنا آپ بچا سکتا, فتنے بہت ہے شیطانی نفس دے, تو میری حفاظت کر. اللہ حفاظت کردا بچاوندا, مگر ضرورت ہے یہ دلوں بندہ کر. اور ایک دوسری دعا جڑی خان وعدہ ہے رسول رسالت چوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دسی ہے, بڑی پیاری دعا. یہ بھی میں سارے قاری حضرات نوں مولوی حضرات نوں آنا یاد کرو, تانوں بھی آنا 10 راتاں اے جڑیاں آنیاں 10 راتاں دی انہاں نوں پڑھنا. اعوذ بجلال وجہک الکریم,
ان ينقضي عني شهر رمضان اور يطلع الفجر من الليلة التي هذه ولك قبلي ذنب وطابعة تعذب عليه. اے اللہ تو بڑی عظیم ذات ہے، تیرے مرتبے کا کوئی اندازہ نہیں. میں تیرے کو دعا منگنا ہے کہ یہ رمضان شریف ختم نہ ہو جائے اور اج دی رات دی فجر نہ ہو جائے سال کہ اجے میرے دل میں کوئی گناہ اور مطالبہ رہ گیا ہوئے جڑا تو معاف نہ کیتا. اے رمضان ختم ہونے تو پہلا ہو قصہ پاک کر دے تے اج دا دن چڑھن تو پہلا اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ينقضي عني شهر رمضان اور يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي تابعة وذنب تعذب. ایداں دعاواں کرنیاں چاہیے کہ یا اللہ اے مک جاں پتہ کوئی نہیں لگنا، اگلے دی امید کوئی نہیں، کر دے معاف. حضرت جابر رضی اللہ عنہ دعا اگلی باری بھی تسی سنی، ہن بھی دوبارہ سن لو. یہ بھی انہوں نے سکھایا گیا کیا کر اللہ ملا تجل آخر راحت من صیام ایاہ. اے اللہ اے میرے روزے آخری نہ ہون پھر موقع دیں. وین جلتا فجلنی مرحوما ولا تجلنی محروما. تے جے فیصلہ ہو گیا نا بھی آخری ہے تے پھر مینوں انہاں چوں کر دے جنہاں تے رحمت ہو گئی ہے. بد نصیباں تو نہ کریں کہ رمضان بھی گزر جائے اگلا ملے کوئی نہ تو میں رہ جاؤں. راگ مانفو جی میں حضور نے فرمایا خاک آلود ہو گیا آدمی جنہوں رمضان ملیا تو پھر بھی نہ بخشا گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اکبر. دے دے شاباش. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. رمضان شریف تو پہلا تو میرے تو وعدہ لے چکے، اس سے میں کئی لوگوں نے جواب دے جانا نا بھی بک ہوئے جبے. اج دا جمعہ جڑا ادھری قاری صاحب آئے بیٹھے مدرسہ جامعہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ شہر منتن آباد ضلع باورنگر بچیاں دا مدرسہ. میرے دوست اور احباب چوں بہت لڑکیاں پڑھ رہی ہیں قرآن مجید اور دینی تعلیم بھی. بچیاں مادران راوسویک سیرت فرزند ہاضم. اب بچے بگڑ بھی جان تے ایڈی فکر نہ کرو، اب بچیاں نہ بگڑ دیو. ہن مغرب نے یہی سوچا بھی مسلمانوں دی عورتاں خراب کر دیو، کراچی دین نہ رہے ماں دی گوجنا. سیرت فرزند ہاضم ہاتھ جوہر صدق و صفات امات. علامہ اقبال آندا عالماں کو دین لبنا ماں تو سیرت بچے نو حاصل ہوندی ہے، اے پاک جوہر اتھوں ملدا. تو بچیاں دی تعلیم دا مدرسہ بے شمار بچیاں پڑھن. کہ تسی اپنے انگریزاں تو پہلا مغلیہ دور جڑا سی اور اس تو پہلا انہوں یاد کرو. امیر آدمی اسے فخر سمجھا جاتا سی، ہن تے ہور لوچ چلتے پھرتے نا. ہر امیر آدمی جڑے جاگیراں دے مالک سی وہ اپنے اپنے محلاں اور کوٹھیاں ضرور سمجھتے سی کہ اتنے مدرسہ ہوئے اور علماء دی کتاباں دی ٹیر ہون. سب تو زیادہ فکرے ہوندی سی کہ اسی بہت سارے علماء دی خدمت کریے. بعد بعد کے دوجے امیراں کہ میرے کو اینے لوگ مدرسے پڑھ رہے تانوں بھی رب نے دتا تے اج اس مدرسے واسطے میرے کہن تے کوشش کرو اور مدد فرماؤ. اللہ اجر دے قبول فرمائے. بالکل اللہ تعالیٰ توفیق دے. دینی مدارس دی خدمت کرو، بڑا وڈا کام ہے. اور دینی مدارس ایک بزرگ دا واقعہ جڑا میرے ذہن تے میں تن دساں. اج ملا کی کر رہے ہیں چھڈو، بہت بڑے عالم ہے برکات احمد ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے عالم انہوں دے شاگرد سی. مولانا نے طبابت دا پیشہ سی، علاج کرتے سی. کسی طالب علم کو پیسہ نہیں لیا، اپنی کمائی اور طبابت دی تو 10-12 شاگرداں نوں پڑھاؤندے سی. عالم پڑھتے سی بڑے بڑے جڑے مدرساں دے فارغ. تے وقت آیا بھی مولانا دے پلے کچھ نہیں رہا. جڑا عالم سچا ہوندا او دا سنو. تے مولانا نے کسی طالب علم نوں نہیں دسیا. بیوی انہاں دی جڑی گھروں کھانا آوندا سی، بیوی نے پھر ایک طالب علم نوں ایک قابل اعتماد نوں بلا کے آخیا میرے کنگن لے جا کتے گراؤ رکھ کے یا انہاں نوں بیچ کے تھوڑے جے کنک لیا تے دانا اس طالب علم نے لیا کے دیتا. بی نے پکا کے بھیجتا. کسے نہیں پتہ لگا کہ مولانا دے گھر دے زیور بھی بھیج دیتے. اوتھے مولانا مناظر حسن گیلانی لکھ لے ہن اسی اپنے استاد نوں دنیا گواہ تے رب گواہ بے میں اپنی زندگی جو ایک دن نہیں بھلا سکیا. بھائی یار سارا کچھ ساری خاطر اٹھاتا آخیا دین دا علم سیکھن. دین دے عالم پنگم انبیاء دے وارث ہے، چھوٹی جی گل نہیں. یہ اپنا مقام آپ بھی بھلا جان تے کمینے ہو جان تے انہاں دی اپنی بدقسمتی. ورنہ میں جس جگہ تے بیٹھا کڈی وڈی سیٹ اتنے کون بہندا سی؟ محمد رسول اللہ دا مقام ہے، خلفاء راشدین دا مقام ہے. میں اتنے بہ کے تواڈے سامنے خطاب کر رہا وراثت الانبیاء، پیغمبراں دی وراثت حاصل ہے. سادی فرماوندا ہے کہ دو بھرا سی، ایک عالم بن گیا ایک دولت مند ہو گیا. اور دولت مند کہن گا تو بھی یار میری طرح کما ہو، کہن گا تیرے کو کی ہے؟ قارون دی وراثت ہے.
میرے کو اللہ دے پیغمبراں دی وراثت ہے، اس تو میں بھکھا رہا، اینا فرق ہے کہ تو دولت قارون دی لئی پھرنا۔ تو اللہ توفیق دے، زیادہ تو زیادہ تعاون کرو۔ ایک جمعہ ہور رہ گیا انشاءاللہ تے اپنے قاری صاحب دا، اے مدرسے لیے آخری اعلان ہے، اللہ توفیق دے کسر نہیں چھڑنی۔ ایک شخص نے اپنے بھائی جی بھی لکھا کہ میرے بھائی ارشد محمود کا ظاہرہ انہاں فوت ہو گئے، دعائیں مفروض انشاءاللہ نماز تو بعد دعا کریں۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 21 نومبر وقت 9:30 بجے، پہلا ٹائم 8:30 بجے شروع ہوگا۔ احباب شرکت فرمائیں۔ ماہ ستمبر کا ماہ نامہ عفت مسجد کے قاری عبدالمنان صاحب سے حاصل کریں، رسالہ بھی لو اور اتوار والے دن درس بھی شریک۔ اے مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں اعلان ہے، انہوں نے لکھا کہ 180 روپے کی کتاب قیمت خرید 125 روپے میں بغیر منافع حاصل کریں۔ والسلام۔ مولانا بھی تعاون کر رہا کرو، چلو کتاب خریدن دے بانے انہوں دا بھی ساتھ ہو جاتا، مدد ہو جاتی۔ اللہ توفیق دے، خیر رکھے، رمضان المبارک خیریت نہ گزر جائے، عالم اسلام تے اللہ رحم فرمائے، مینوں تانوں اللہ تعالیٰ اپنے دین تے قائم رکھے، رستے موت دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔